تاجدار گولڈا، سیدی و مرشدی نسبی الجیلانی، پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف پہ پہنچے تو وہاں پہ نعرے لگ رہا تھا، اور نعرے کیا لگ رہے ہیں وہاں پہ؟ حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور والا یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کیا یہ شرک نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ قرآن سچا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور مقصد کیا ہے اللہ قرآن سچا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ساری عمر فرید نے اللہ اللہ کیا ہے، رب رب فرید نے کیا ہے۔ اب فرید کے جانے کے بعد قیامت تک یا فرید حق فرید ہوتا رہے گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس طرح یاد کرتا ہے کہ اس نے اپنی حیات ہی مٹا دی رب کو یاد کرنے میں۔ اب اس کے بعد جتنی حیات کائنات کی باقی ہے اس میں رب تعالیٰ کا فضل یہ، انعام یہ کہ دنیا فرید کا نام لیتی رہے گی۔ اللہ نے اسے اس طرح یاد کروا دیا، دنیا کو رٹا دیا وہ سبق، کیونکہ فرید رب کو نہیں بھولا تو رب نے فرید دنیا کو یاد کرا دیا۔ یہ اللہ نے مہربانی اور احسان فرماتا ہے اپنے بندوں پہ۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ آپ اپنی جوانی کے اندر جب سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی جو ہے تعمیر ہو رہی تھی تو آپ وہاں پہ جاتے، مزدوری کرتے دن بھر۔ تو شام کا وقت آتا تو شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھتا کہ بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں لیکن اس میں سے ایک مزدور شام میں اجرت لینے کے لیے لائن میں کھڑا نہیں ہوتا اور چلا جاتا، پھر وہ صبح مزدوری کے ٹائم پہ آ جاتا، پھر وہ اجرت لینے کے ٹائم پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ 5-6 روز سے ماجرا دیکھ رہا ہوں، وہ شخص مزدوری بڑی ایمانداری سے کرتا ہے، جافشانی سے کام کر رہا ہے، بڑی لگن اور دل سے کر رہا ہے، لیکن مزدوری لینے کے ٹائم پہ وہ موجود نہیں ہے، چلا کیوں جاتا ہے؟ رات کو میرے بابا جان شیخ جیلانی قطب ربانی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ خواب میں آ گئے، فرمانے لگے بیٹا یہ کوئی عام مزدور نہیں ہے، یہ شہباز چشت ہے، سلسلہ چشتیہ کا شہباز ہے، یہ مرد باللہ ہے، یہ واصل حق ہے، یہ اس لیے نہیں آتا کہ یہاں دھاڑی پہ کام کرے، یہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری محبت کی وجہ سے میرے مزار شریف کے بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، یہ اپنی وہ کر رہا ہے۔ جب بیٹا مزار شریف کا کام مکمل ہو جائے تو اسے میرے تبرکات تحفے میں دینا، جس چیز کے لیے یہ آیا ہے اسے وہ دینا۔ تو جب بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے مزار شریف کا کام مکمل ہوا تو آپ کے صاحبزادے نے آپ کو بلایا، گلے سے لگایا اور تبرکات تحفے میں دیے۔ کہا میرے بابا جان نے خواب میں آ کے اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ میں آپ کو یہ تبرکات تحفے میں دوں۔ تو حضور غوث العظم کا وہ فیض نظر ہے، وہ نظر کرم ہے بابا فرید شکر گنج پہ، یعنی بابا صاحب کو سرکار غوث پاک کا بھی فیض حاصل ہے، سرکار غریب نواز کا بھی فیض حاصل ہے، اور قطب الدین بختیار کا کی اوشی رحمۃ اللہ کا بھی فیض حاصل ہے۔ آپ نے بزرگوں کی خدمت کی، خانقاہوں کی خدمت کی، اللہ والوں سے پیار کیا۔ سوچیں بابا فرید شکر گنج حضور غوث پاک سے محبت کریں اور غریب نواز سے محبت کریں تو ساری کائنات حق فرید و یا فرید کرتی ہے۔ تو وہ شہنشاہ جیلاں، وہ غوث العظم جس کا مقام ولایت ایسا اونچا ہے کہ وہاں تک کسی کو کوئی خبر نہیں، اس کے مقام ولایت کی کسی کو خبر نہیں۔ تو جس کے مقام ولایت کی کسی کو خبر نہ ہو، جس کے مقام غوثیت کی خبر نہ ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ پھر جو فرید پکارے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو جو حق غوث اور یا غوث العظم دستگیر یا پیران پیر دستگیر المدد یا غوث العظم پکارے، جو کہے المدد یا غوث العظم المدد یا غوث العظم، اس کی پریشانی کیسے دور نہ ہوگی؟ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگو اور غوث پاک سے یا کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ ان بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے فزکس کیمسٹری کے ٹیچر سے پڑھ لی، لیکن جو دین ہے آپ نے 24 اور 36 نمبروں سے پڑھ لیا۔ یہ وہابی ٹولہ، یہ خارجی ٹولہ، یہ آپ کو کیا دین بتائے گا؟ اسے کیا دین کا پتہ؟ یہ تو خود قرآن کے معنوں میں تحریف کرتے رہتے ہیں۔ ان کی اپنی کتاب میں وہ کچھ لکھا ہے، آپ پڑھ لیں تو آپ کو ان سے نفرت ہو جائے گی۔
لیکن ہم تو کسی کتاب پڑھنے جاتے نہیں. ہمیں کیا کر، ہم نے جو اس نے بول دیا بس ہم وہ سن لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں، اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اس نے بول دیا کسی اور سے مانگنا شرک ہے، تو بھائی جو وہ کہہ رہا ہے ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مانگنا بھی شرک ہے، لیکن یا غوث العظم المدد کہنا بھی جائز ہے. وہ جو اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے نا، وہ اس کا قانون نہیں ہے، وہ 24-36 نمبر کا قانون نہیں ہے، یہ وہابی خارجیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے. اللہ کے سوا کسی کو رب مان کر اس سے مدد مانگنا کہ وہ رب کے بجائے میری مدد وہ ذات کر دے، ہاں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اور یہ شرک کے بعد آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ہم خود کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی رب کو رب مانتے ہوئے اس کے بندوں سے استعانت چاہے تو یہ جائز ہے، تو یہ جائز ہے. خود حدیث شریف میں جب تم جنگل ونگل میں کھو جاؤ تو اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو مردان غیب ہیں، وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. تو اسی لیے تم آواز آیا کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرمائیے، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرمائیے. یہ تو خود تعلیم جو ہے حدیث میں دی جا رہی ہے. تو پھر جب جنگلوں میں کھو جاؤ تو خضر علیہ السلام آتے ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں؟ اگر یہ مدد جائز نہیں ہوتی، یہ مدد جائز نہیں ہوتی تو پھر انبیاءوں کے واقعات کہ جبریل امین، ابراہیم خلیل اللہ جیسے اولو العزم نبی جسے اللہ نے خلت دی ہے اس کے پاس آئے. ان سے پہلے پانی کا فرشتہ آیا تھا، ان سے پہلے ہوا کا فرشتہ آیا تھا. اگر کسی اور کا مدد کرنا ناجائز ہوتا تو فرشتہ آتا کیوں؟ وہ مدد کرنے کے لیے کہتا کیسے؟ اللہ سے یاد دی، اللہ نے کہا میں مدد کرنے جاؤں، ان کا جاؤ. دوسرے نے کہا پوچھا میں جاؤں، ان کا جاؤ. پھر جبریل امین آ گئے، انہوں نے کہا میری کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اپنے رب کے سوا کسی کی حاجت نہیں. یہ ان کا مقام تقویٰ ہے. لیکن جبریل کا یا کسی فرشتے کا آخر مدد کرنا جائز نہ ہوتا تو رب تعالیٰ کسی ناجائز کام کی اجازت مرحمت نہ فرماتا. بس المختصر اتنا ذہن میں رکھیں کہ ہم انہیں رب کے مقابلے میں رب مان کے مدد نہیں مانگتے ان سے، ہم انہیں رب کا بندہ مان کر ان سے مدد کی، استعانت کی درخواست کرتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے. المدد یا غوث العظم کہنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ کہنا بالکل جائز ہے. اور خود سرکار غوث پاک نے فرمایا جب میرا مرید مجھے پکارتا ہے، وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، تو بھی اس کی مدد کو آؤں گا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور مولا علی شیر خدا سے کہا تھا کہ میرا جبہ ہے یہ لے جاؤ اویس کو دے دینا اور کہنا امت کی مغفرت کی دعا کرے. حضور تو شافع ہیں، یوم النشور ہیں، حشر کے میدان میں شفاعت فرمائیں گے، اور صرف اپنی نہیں تمام انبیاءوں کے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. پھر جب وہ شفاعت تمام انبیاءوں کے امتیوں کی فرمائیں گے تو کیا ضرورت تھی کہ کہتے اویس سے دعا کرنا؟ یہ بات امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اس امت کے لوگ امت کے اولیاؤں سے، ولیوں سے، صحابہ سے جڑے رہے. تعلیم اس لیے دی تھی. اور حضرت عمر بن خطاب نے جیسے ساریہ کی مدد فرمائی جو نہادوں میں تھے، اور عمر بن خطاب مدینے میں تھے، تو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، تو صحابی نے صحابی کی مدد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد دینی کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. نہ نماز رب ہے نہ صبر رب ہے. تو جن کے دماغ میں خناس گھسا ہوا ہے نا، وہ نکالیں اپنے دماغ کے خناس کو. یہ دوسروں کی خرافات ہیں کہ آپ کو صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں. المدد غوث العظم کہنا بالکل جائز ہے، صحیح العقیدہ سنی عقائد کے مطابق، امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جائز ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو، گھر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ لو کافی ہے، کیا ضرورت ہے کسی بابا اور کسی پیر صاحب کے مزار پہ جانے کی، کسی خانقاہ میں، کسی آستانے میں جانے کی، کسی محفل شریف میں جانے کی؟ اگر یہ بات اتنی ہی صحیح ہوتی جتنی انہوں نے کہہ دی تو پھر ایک بات بتائیں، وہ شخص جس کی حدیث شریف کے اندر الفاظ ہیں کہ ایک شخص سے 99 قتل ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس گیا
کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، تیری توبہ نہیں ہو سکتی، تو نے 99 قتل کیے۔ اس نے ایک اور کر دیا، جب نہیں ہو سکتی تو پھر ایک اور صحیح، 100 کر دیے۔ پھر وہ اللہ کے ایک ولی کے پاس گیا، ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں ہو جائے گی۔ انہوں نے کیسے؟ انہوں نے کہا جا تو طور کے پاس چلے جا، طور کے پاس چلے جا، اور طور کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، جا ان کے پاس جا کر دعا مانگ، وہ اللہ کے بندوں کی برکت سے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ توبہ یہاں بیٹھ کے تو قبول نہیں ہوئی، لیکن تیری توبہ وہاں قبول ہو جائے گی۔ مراد پوری ہوتی ہے اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ کے دعا مانگنے سے، اللہ کے بندوں کی خانقاہ میں جا کے دعا مانگنے سے، اللہ کے بندوں ولیوں کے مزارات پہ جا کر دعا مانگنے سے، اور ان کی سرکار غوث العظم شاہ جیلہ کی محفل میں جا کر دعا مانگنے سے مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آئے کسی کو تو اٹھاؤ قرآن اور زکریا علیہ السلام کا اور سورہ مریم کھولو اور دیکھو اس میں کہ جو ذکر ہے زکریا علیہ السلام کا، جب وہ گئے نا حضرت بی بی مریم کے حجرے میں، تو آپ نے بن موسم کے پھل دیکھے۔ اللہ کے نبی ہیں اور کئی سال سے دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن رب نے سارے اسباب پیدا کر دیے قرآن کے اندر کہ میں نے کوئی بات ایسی چھوڑی نہیں کہ میرے حبیب کا امتی بھٹکے، اگر وہ بھٹکتا تو اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ زکریا گئے مریم کے حجرے میں، اور حجرے میں جب گئے تو دیکھا وہاں پہ کہ بن موسم کے پھل ہیں، تو بن موسم کے پھل کے بارے میں پوچھا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میرا رب قادر ہے، میرا رب قادر ہے، وہ مجھے بن موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، اس کی شان قدرت یہ ہے۔ حضرت مریم کے دروازے کے باہر تالا لگا کے جاتے آپ، جہاں کوئی نہیں آ سکتا وہاں فرشتہ اندر آتا ہے اور وہ پھل دے کے جاتا ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ کو اپنی حالت یاد آئی کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے پھل کا موسم چلا گیا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں، مالک جس طرح تو مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، میرے بھی پھل آنے کا وقت گزر گیا، عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی، اب مجھ پر رحم فرما اور مجھے بھی بن موسم کے، یعنی موسم نہیں ہے پھل کا، یعنی اولاد ہونے کا وقت تو نہیں رہا، لیکن تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ بس یہ دعا کرنی تھی، اس حجرہ مریم میں دعا کرنی تھی۔ نبی اللہ کے زکریا علیہ السلام ہے، افضل مقام زکریا علیہ السلام کا ہے، لیکن دعا اللہ کی ولیہ کے حجرے میں ہوئی ہے۔ جب اللہ کے ولیہ کے حجرے میں دعا قبول ہو سکتی ہے تو اے گناہگار جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے یہاں جا کر اور کہیں جا کر نہیں، گھر بیٹھ کے دعا مانگ لو، تو سن، جب تو سرکار غوث پاک کی محفل میں جاتا ہے تو کسی امت کا ولی ہو، کسی امت کا ولی ہو، میرے نبی کے ولی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تمام ولیوں پر جو سب سے فضیلت کا قدم ہے نا، وہ آقا غوث العظم کا ہے، تمام امتوں کے ولیوں پر جو قدم ہے وہ حضور غوث پاک کا ہے۔ تو اس لیے وہ فضیلت والا قدم ہے، وہ شرف والا قدم ہے۔ جب بندہ ان کی محفل میں جا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آخری زمانے کی علامت یہ ہوگی، فتنے اتنے ہوں گے کہ بندہ صبح مسلمانوں کو، شام میں بے دین ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور شام میں مسلمان ہوگا رات میں تو صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمارے پاس یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا بہکانے کے لیے کم ہے، اور پھر ایسے ایسے لوگ ہیں، یہ خارجی، یہ وہابی، یہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم اچھے خاصے سنی ہوتے ہیں، 30 سال سنی رہے، 40 سال سنی رہے، اور اب ہم نے سنیت چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی بھائی؟ یہ ہمارے والدین کرتے تھے، ہم تو صحیح دین پر آ گئے، وہ ڈائریکٹ والی پٹی پہ آ گئے، اور اللہ سے مانگو ڈائریکٹ۔ ہم کب کہتے ہیں اللہ سے نہیں مانگو، اللہ ہی سے مانگو، لیکن اس کی جناب میں اس کے محبوب کا، جیسے سرکار میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی ڈائریکٹ نہیں جا رہے، وہ تم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اور تمہاری کیا رسائی اللہ تک؟ وہ نادان، اگر تجھے دین لینا ہے تو میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ، تو یہاں وہاں کہاں پھرتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، جبکہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو اپنی منزلت کی بات کرنا، تو اپنا مقام دیکھ، تیرے لیے اللہ کافی نہیں، صرف رسول اللہ کے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، کہ مانے تو پڑھ جا کے قرآن میں، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ جس بندے کے لیے کافی وہ میرے رسول اللہ کی ذات ہے، باقی پھر پوری کائنات رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر ناکافی ہے۔ اللہ کو ڈائریکٹ ہو ہی نہیں سکتے تم رسول اللہ کے بغیر، تو بیچ میں رسول کا وسیلہ لا، بیچ میں حضور کو لے کر آ، اور پھر دیکھ یہ میرے صدیق اکبر نے وہ مشعل روشن کر دی ہے جو قیامت تک مشعل راہ رہے گی اہل سنت والوں کے لیے، بھٹکنے والوں کے لیے پھر وہی گمراہی ہے، وہی اندھیرا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حضور کا وسیلہ رکھا، اور ہم حضور کی بارگاہ میں ان کے لاڈلو پیارے اہل بیت کا اور ان کی جو ہے اصحاب کا نجم اور
کشتی نوح دونوں کا وسیلہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وسیلے کو قائم رکھ کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔